بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، پچھلے سبق میں ہم نے حرکات کے حوالے سے پڑھا، زبر، زیر اور پیش۔ اسی طرح آج ہم تنوین پڑھیں گے۔ ہیں یہ بھی زبر، زیر، پیش، لیکن ان کو تنوین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آخر میں نون کی آواز پیدا کرتی ہیں۔ تو دو زبر، دو زیر، دو پیش، انہیں تنوین کہا جاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے تا کے اوپر ایک زبر تھا تو ہم نے بولا تا زبر تا۔ اب یہ دو زبریں آ گئیں تو اب اس کو تا کی بجائے تن کر دیں گے۔ تن، تا دو زبر تن۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا تا زیر تی، وہ ایک زیر تھی، لیکن اب یہاں دیکھیے دو زیریں آ گئیں تو یہ تا دو زیر تن، ڈائریکشن حرف کی وہی رہے گی۔ زبر سے تا، تا سے تن، زیر سے تی، تی سے تن، آگے تا پیش تو تھا، تا دو پیش تن ہو جائے گا۔ تن، تن، تن۔ حرکات میں کیسے ہم پڑھ رہے تھے؟ تا، تی، تو۔ تنوین میں اب اس سبق میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ تن، تن، تن۔ تا، تی، تو سے تن، تن، تن کس وجہ سے بنا؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی وجہ سے۔ اسی طرح پچھلی تختی میں ہم تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو پڑھ کے آئے ہیں، لیکن وہ ایک تھی اس لیے یوں پڑھا جاتا تھا۔ اب چونکہ دو آ گئی ہیں تو اس کو تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، اس طرح سے کر کے پڑھیں گے۔ اور یہی اس کا بنیادی کنسیپٹ ہے۔ اگر آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیں گے تو حرکات میں اور تنوین کے اندر یہ مائنر سا جو فرق ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اسی طرح باقی تختی جو ہے اگر آپ میرے ساتھ مشق کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو اس کنسیپٹ کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ خود بخود بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ مشق کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے زا دو زبر زن، زا دو زیر زین، زا دو پیش زن۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن۔ ذا دو زبر ذن۔ اچھا، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، زا کے ساتھ الف بھی لگا ہوا ہے، لیکن میں نہیں پڑھ رہا، اس کو نہیں پڑھنا، اس لیے کہ کبھی دو زبروں کے بعد حرف کے ساتھ الف لگا دیا جاتا ہے، کبھی یا بھی آ جاتا ہے، تو آپ نے نہ یا کا ہجا کرنا ہے نہ ہی الف کا ہجا کرنا ہے۔ آپ نے سادہ وہ جو پہلا حرف ہے جس کے اوپر دو زبریں ہیں صرف وہی پڑھنا ہے آپ نے۔ جیسے زا کے اوپر دو زبریں ہیں، ہم صرف زا کو بول رہے ہیں، الف کا نام بھی نہیں لے رہے، تو یہ نہیں لینا، یہی اصول ہے اس کو پڑھنے کا، اس کے ہجے کرنے کا طریقہ کار یہی ہے۔ زا دو زبر ذن، زا دو زیر ذین، زا دو پیش ذن۔ سا دو زبر سن، سا دو زیر سین، سا دو پیش سن۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن۔ صاد دو زبر صن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن۔ دال دو زبر دن۔ اب دیکھیے یہ اس کے ساتھ یا آ گیا، جس طرح ہم الف کو چھوڑ رہے تھے اسی طرح یا کو بھی چھوڑ دیں گے، صرف دال کا ہجا کریں گے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن۔ داد دو زبر دن، داد دو زیر دن، داد دو پیش دن۔ دن، 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 دن۔ کیف، کیف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، 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 قن۔ یہ لازمی کہنا آپ نے، یعنی جو حرف بن رہا ہے ہجے کے بعد جو ایکچول رزلٹ ہے اس کا وہ ہے قن، قن، قن۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہجے کروائے جاتے ہیں کہ آپ حرف کی جو اصل شکل ہجوں کے بعد نکل کے آتی ہے اس کو پہچان جائیں، اور کل کو جب آپ سے کہا جائے کہ آپ ذرا یہ لفظ بتاؤ تو آپ بغیر ہجے کیے ہی بتانے کے قابل ہو جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ قن، قن، قن،
اسی طرح ہادو زبر ہن، ہادو زیر ہن، ہادو پیش ہن. آپ نے یہ محنت اور کوشش اس لیے کرنی ہے کہ آپ یہ دو زبر دو زیر کا نام لیے بغیر ہن 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 کہنے کے قابل ہو جائیں. ہادو زبر ہن، ہادو زیر ہن، ہادو پیش ہن، ہن ہن ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن. خا، خا دو زبر خان، خا دو زیر خین، خا دو پیش خون. غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، غن غین غن. با دو زبر بن، با دو زیر بین، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر مین، میم دو پیش من، من من من. واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش ون، ون وین ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فین، فا دو پیش فن، فن فن فن. اسی طرح لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نون دو پیش نن، نن نن نن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو زیر رن. اس کو باریک کریں گے. را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جین، جیم دو پیش جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، شن شین شن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین. یہ دونوں تختیاں جو ہیں، اگر آپ نے ان دونوں تختیوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، حروف کی پہچان ہو گئی، یہ دو تختیاں آپ کے دماغ میں بیٹھ گئیں، تو آپ یوں سمجھیے کہ 70% قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ گیا. اب آگے جتنا بھی قاعدہ آئے گا وہ 80% تقریباً انہی دو تختیوں کو سمجھانے کے لیے آئے گا. کہیں 2 حروف کو جوڑ کے، کہیں 3 حروف کو جوڑ کے، کبھی 4 حروف کو جوڑ کے آپ کا صرف یہ کانسیپٹ کلیئر کیا جائے گا کہ زبر آئے گی تو کیسے بن جائے گا، زیر آئے گی تو حرف کس طرح سے ادا کیا جائے گا. ایک لفظ آ رہا ہے 5 حروف کا، ایک کے اوپر زبر ہے، ایک کے نیچے زیر ہے، ایک کے اوپر پیش ہے، ایک کے ساتھ 2 زبریں لگی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے ادا کریں گے. ان 2 تختیوں کا بنیادی مقصد ہے یہ. جب آپ کو یہ سمجھ آ گیا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان تختیوں کو بار بار پڑھیں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، یہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو پھر حروف جوڑنا، حروف بنانا، حروف کے ساتھ کھیلنا، اٹھانا کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ بہت جلد بہت خوبصورت قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.